لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انسان لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی 4 شادیاں کامیاب ہو گئیں, تجربہ کیسا رہا؟ اب آپ بتاؤ 2 کرنی چاہیے, کامیاب ہو گئی. میں نے کہا کامیابی کا مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کامیابی کا مفہوم اگر یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ تو جنت میں ہی ہوگی, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. اور اگر کامیابی کا یہ مفہوم ہے کہ میں کر کے پچھتا رہا ہوں, پچھتا نہیں رہا, تو میں نہیں پچھتا رہا, چاہے جتنی بھی ٹینشن ہو. کیا خیال ہے؟ جیسے کوئی ایک شادی کرے اور ٹینشن ہی ٹینشن ہو, تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ والی غلط ہو گئی, یہی کہے گا نا, یہ تھوڑی کہے گا کہ ایک شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کسی کی 4 شادیاں بھی غلط ہو گئیں تو بھائی اس سے اسلام کا فلسفہ تھوڑی غلط ہو جائے گا, اس سے یہی ہوگا. تبھی یہ جو لوگوں کے یہاں طلاقیں ہوتی ہیں نا, میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا. ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہے نا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناؤ کلپ بناؤ, آسٹریلیا میں تھا. میں نے کہا کیا کلپ بنائے, نارمل ہے بھائی, کبھی میاں بیوی میں بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, تو جب بنتی ہے تو اکٹھے رہتے ہیں, نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے. کون سا اتنا بڑا طوفان ہو گیا یار, اس کو اتنا میڈیا پہ اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ. اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ, انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے, ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہے ہم شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں دونوں کے ساتھ ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نہیں ہو یہ تو. اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, نہ ثانیہ مرزا کا قصور. تو جب پتا چلے گا جب دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے گا غلطی کس کی تھی. نارملی کیا ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں, کیا ہے. دوسری بات یہ, اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا؟ جب علیحدہ ہو گئے تو اب جو مرضی غلط تھا تو وہ جانے, اللہ جانے. کیا خیال ہے؟ یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہوں. پھر ثانیہ مرزا مجھ سے, ثانیہ مرزا نام ہے نا, ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے, میں کہنا بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی بیوی جانے, اور ثانیہ مرزا جو کر رہی ہے وہ اس کا شوہر جانے. مجھ سے تھوڑی انہوں نے باپ بنا کے پوچھے رہے کہ ہم کون صحیح ہے کون غلط ہے. کتنی بھی کمپلین میاں بیوی کی آئے نا, بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے. جب تک میرے پاس نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھائی تو جو مرضی کرے, یہ ہمارا ہیڈک, بولو نا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی ایک جھگڑا ہوا 2 تاجروں میں, بہت بڑا جھگڑا نا. ایک کہہ رہا ہے میں ایسا, وہ کہہ رہا ہے فلانا ویسا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, ایسے بالکل انجوائے کر رہا ہوں نا, ایسے بالکل ہے, کیونکہ میں ٹینشن کیوں لوں تمہارے جھگڑے کی؟ بھائی جھگڑا تمہارا ہے, میں ایک دم تیش میں آ جاؤں تو غلط ہے تو غلط ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کون صحیح ہے اس میں. میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے نا پھر ہم اس کو مانیں گے. یہ لکھ کے دیں, پھر میں دوبارہ سے آپ کا جھگڑا سننا شروع کروں گا. ابھی تک تو میں نے اس کو, کیونکہ میرے اپنے غم کم ہیں جو میں تمہارے غموں کو لے کے یار بیٹھا رہا ہوں. پیسیوں مسائل ہیں میرے ساتھ. آج نا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے. ثانیہ مرزا, شعیب ملک, ابے ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی, تو پروگرام بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو جب تھے تو اس وقت وہ, میں جلدی سے وہ تاجروں کا قصہ مکمل کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میاں بیوی کے معاملات میں بھی ایسے ہی کیا کرو. تو جب وہ الزام لگایا نا وہ 2 تاجروں نے یوں ہے, میں نے کہا بھائی لکھ, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کون صحیح ہے تو ریٹن میں دونوں لکھ کے دو. زبانی کلامی نہیں ہوگا تاکہ مکر نہ سکو آپ, اور پورا پراپر وے میں لکھ کے دو. جھگڑا کیا ہے, پھر اپنا فون نمبر بھی ڈالو, میں اس کو پہلے پراپر پڑھوں گا, سمجھوں گا, پھر کراس کویشچن کر کے اس کی تنقید کروں گا, اور پھر لیٹر پہ آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ جو فیصلہ مفتی صاحب نے کیا ہم اس کو مانیں گے, ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اس پورے پراپر وے سے کوئی میاں بیوی جھگڑا کر کے میرے پاس آئیں تو میں فیصلہ کروں گا اس میں شوہر صحیح ہے یا بیوی. جب تک نہیں آئیں گے تو بھائی الزام کی دنیا تو بہت بڑی ہے. بیوی شوہر پہ طلاق کے بعد تو الزامات ہی لگتے ہیں. طلاق کے بعد بیوی یہ تھوڑی کہے گی میرا شوہر بہت اچھا تھا, بلا وجہ طلاق دے دی مجھے اس نے, اور شوہر یہ تھوڑی کہے گا میری بیوی بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی میں نے چلتا کر دیا اس کو. ایسے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ بزرگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہو سکتی ہیں, مفتیوں, اللہ نہ کرے, ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے.
دوسروں کو مشورے دیتے ہیں. نہیں بھائی یہ نیچرل ہے, یہ نارمل ہے. اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شوہر نہیں سنبھال سکتا اس کو. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. ایک جھگڑا میرے پاس آیا, ایک بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا, نوجوان عالم تھے, بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجیدہ عالم تھے اور تقویٰ تھا ان میں. ان کا جھگڑا چل رہا تھا بیوی سے, 2-3 دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی. تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا. یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اس لیے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بھائی جب 2 شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں, اس میں 3 میں اور بڑھتے ہیں, 4 میں اور بڑھتے ہیں. سمجھتے ہو, کیونکہ جھگڑوں کا امکان میرے نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, لیکن بڑھ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھے, امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے. کیا خیال ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, گھر میں بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے. میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے اوپر مہر لگ گئی ہے قیامت تک میں نیک ہی رہوں گا, کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی دنیا میں. تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو. اسلام میں 4 شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے. اسلام غلط نہیں ہو سکتا. میں غلط ہو سکتا ہوں بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ غلط ہوں. آپ غلط ہو سکتے ہو, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کی بات. تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اولاد بھی بگڑ سکتی ہے. اللہ نہ بچائے اس اولادوں کو بگڑنے سے. کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو 16 بچے تھے, یہ ہوتا ہے 1 بگڑ گیا, 2 بگڑ گئے. اللہ نہ کرے بگڑے بھائی, یہ نیچرل ہے نا. بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں, 100% تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ 1 میں بھی بگڑنے کا چانس ہے, 2 میں بھی چانس ہے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. نارمل رہو. مولانا شفیع تھانوی کا ملفوظ یاد رکھو, وہ فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, میں کہتا ہوں انسان بن جاؤ بس کافی ہے. تو انسان نارملی ہوتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, ان کو غم بھی ہوتا ہے, ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. جب بھوک لگ رہی ہو اور نلی نہاری سامنے آ جائے تو خوشی سے بے ہوش ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہوتا ہے. بھوک میں ان کو غصہ بھی آتا ہے. اور اگر بھنڈی کے ساتھ کریلا پکا کے ان کو کھلایا جائے تو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس کو مزہ آئے گا کریلا کھانے میں. اور جتنی چیزیں ہیں جلدی جلدی بتا دوں نا میں. اور نارمل ہوتے ہیں, یعنی کوئی بزرگ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتا. اگر ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہے, وہ اوپر سے کیا ہے, فارغ ہے, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو نارمل رہا کرو اور کوشش بھی کرو نارمل بننے کی. کوئی الگ سی کوئی فلم بننے کی کوشش نہ, پھونکوں والی سرکار بننے کی کوشش کرو, نارمل رہو. تو بڑے بڑے دعوے جو بھی کرتے ہیں نا, میں یوں ہوں, میں فلانا ہوں. ایک صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, میری 4 مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی, میری اس وقت 3 تھی نا, آپ کی 3 بیویں جھگڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے تو ہوتا ہے بھائی. اس وقت ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں جھگڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بڑے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ہم نے کوئی شریفوں والا کام تھوڑی کیا ہے, دوسری کی ہے, پھر تیسری بھی کر لی تو جھگڑا نہیں ہوگا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کی, اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا آپ کی جب بیٹی ہوگی, اس کی جب شادی, بیٹی تھی, بچی چھوٹی تھی, جب بچی آپ کی شادی ہو کے جب جائے گی اور آپ کا داماد دوسری کرے گا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی. کہتے ہیں پھر آپ نے کسی اور کی بچی پہ سوگن کیسے لے آئے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کسی اور کی بچی ہے, میری تھوڑی ہے. میں الٹے سیدھے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں. تو میں جواب دینے کا, میں نے کہا جو نیچرل ہے وہ تو نیچرل ہے بھائی. میری بچی پہ سوکن آئے گی, میں نے کہا اس وقت حالانکہ بچی شادی کی عمر بھی نہیں, میرا خیال ہے تھی بھی, پتہ نہیں تھی, مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نیچرل ہے یہ. تو کہہ رہے پھر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس سے تکلیف ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
تو کہہ رہے ہیں پھر آپ اپنے داماد کو کیسے روکو گے؟ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں روکوں گا اس کو؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کی بچی پہ سوکن آئے گی، تکلیف ہوگی، میں نے کہا ہاں ہوگی. آپ نے یہ پوچھا کہ داماد کو روکو گے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ داماد کو روکو گے تو میں کہوں گا بھائی روکنے کا میرے پاس حق بولو نہیں ہے، روکوں گا نہیں، تکلیف ہوگی. تو پھر مجھے کہنے لگے اگر آپ کا داماد آپ سے آ کے پوچھے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا رکھ کے چپیٹ لگاؤں گا اس کو. میں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ روک رہے ہو. میں نے کہا میں روک نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھ کے کرنے کا کام ہے. میری بچی پہ سوکن لے کر آ رہا ہے بھائی، اور کل اس کو بولے گا تمہارے باپ نے پرمیشن دی تھی. بھائی یہ کام میرے بتا کے کرنے کا نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے قربانی کے بکرے کو آپ بول رہے ہو تو لیٹ جا میں تجھے کاٹوں گا. بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا کہ لٹا کے اس کو کاٹ دے، اس کو تھوڑی حکم دیا کہ وہ تیرے سامنے آ کے لیٹ جائے. اس کو تم بھاگ بھائی تو. اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی بیوی کو آپ قائل کریں کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری کرائے. میں نے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو. عورت کو تو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے، وہ کیوں کروائے گی تیری دوسری شادی؟ تیرے میں دم ہے تو کر کے بتا دے. جس کو فائدہ ہو رہا ہے، جس کو ایک اور بیوی مل رہی ہے اس میں دم ہے نہیں، اور جس پہ سوکن آ رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بظاہر ڈیپ میں جائیں گے تو ہیں فائدے لیکن بظاہر نہیں، اس کو تو حوصلہ دلا رہا ہے کہ وہ تیری دوسری کرائے گی. تو یہ بیوقوفوں کے ایک ٹولے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو بات وہ کرو جو سوسائٹی میں جو چل سکے. تو اللہ میاں نے مرد کو دوسری کی اجازت دی ہے، پہلی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تکلیف ہونا نیچرل ہے، لیکن بڑے فائدوں سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصانات کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فلسفہ ہے. عورت کو نہیں کہا کہ تو اپنے شوہر کی دوسری کرا، یا جب وہ کرے تو لڈو بانٹا کر کے جی میرے شوہر نے ایکچولی. ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے دوسری شادی کی، میری بیوی کو اتنا افسوس ہوا اور یہ کیا یہ تو کفر ہے. میں نے کہا کوئی کفر نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. اس کے شوہر اس کو یہ خطرہ ہے کہ میرے شوہر کا، حالانکہ محبت ڈیوائڈ ہوتی نہیں ہے، میں ویسے خواتین کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں، لیکن اس کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی اس کی زندگی میں کوئی مرد آ گیا تو اس کو عورت آ گئی تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ نیچرل ہے. تو اس لیے جب کوئی جو وہ ایک دن کیا ہوا، میرے داماد کو کوئی لے کر آیا، مجھے ان کے دوست نا، میں عمرے پہ گیا ہوا تو میرے داماد بھی عمرے پہ تھے، تو کسی نے کہا مصعب ان کو ترغیب دو کہ آپ یہ دوسری شادی کریں. بھائی کر لو، ہر ایک کو اجازت ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر باپ کو آپ بتا کے کرو گے نا کہ میں آپ کی بیٹی پہ سوکن لانا چاہتا ہوں. اس کی مثال میں حدیث سے دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے نا، قرآن میں بھی ہے. فرمایا لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اس سے بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ بہنیں کو رشتہ سوکن میں تبدیل. اس لیے اسلام نے ایک بہن پہ دوسری بہن سے آپ کو شادی کی اجازت نہیں دی، کیونکہ بہنوں میں ایک خاص محبت ہوتی ہے. اگر وہ سوکن بنا دی نا تو ان کی بہنوں والی محبت بڑھ گئی. تو اسی طرح یاد رکھو، باپ بیٹی کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ دوسری شادی کرو، آپ اپنے سالے کے کندھے پہ رکھ کے یا اپنے سسر کے کندھے پہ رکھ کے نہیں کرو، کیونکہ اگر آپ نے سسر کو بتا کے اس کی پرمیشن سے کی ہے تو بیٹی کہے گی میرا باپ ظالم ہے جو میرے اوپر سوکن لانے پر راضی ہو گیا. اسلام باپ بیٹی کے رشتے میں دراڑ پیدا بولو نہیں کرنا چاہتا. یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، کرنا ہے کرو بھائی، ہم کسی کو نہیں روک سکتے. روک بھی لے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مانو بات؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی روک بھی لے تو اس کی بات ماننا آپ پر لازم تھوڑی ہے. تو یہ نہیں ہے بے وقوفوں کی طرح کہ جی میرے بہنوں ہی نے مجھے اجازت دی ہے ایک اور شادی کرو، یا میرے سسر نے اجازت دی ہے. بھائی ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو بتاؤ بھی نہیں، ان کا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا. اور وہ کیونکہ بیٹی کو فیور کریں گے نا وہ، تو ان کا حق یہی ہے کہ اپنا بیٹی سے تعلق خراب بولو نہ ہونے دے. باقی آپ کو اجازت ہے تو اللہ نے دی ہے تو آپ کر لو. باپ کے کندھے پہ رکھ کے کہ میرے سسر نے اجازت دی ہے، میرے بہنوں ہی نے، میرے سالے نے اجازت دی ہے، تو بھائی یہ منجن ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل فضول سی بات لگتی ہے مجھے تو اور یہ غلط ہے. ہاں کوئی اپنے سسر کو پرمیشن اس کو بتا دے ایک الگ بات ہے، وہ آپس کا کوئی تعلق ہو یا کوئی بچے میں کوئی خامی ہو تو اس بیس پہ کر رہا ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ غلط ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ باپ، اور یہ میں جب نہیں کہہ رہا جب میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے جب میری بیٹیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا. کیونکہ بعض لوگ مجھے تانا دیں گے اچھا جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر تو کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. نہ جو میرے ساتھ دوست احباب ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ جب میرے بچی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا. ایک دفعہ جب میں نے نا 2004 کی بات ہے، میں نے بڑی تحریک چلائی ہوئی تھی 4 شادیوں کی.
تو کسی نے کہا اس کی جب بیٹیاں ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ دوسری والے کو کیسے دیتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں دوں گا دوسری والی کو, ابھی سے بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ کوئی پہلی والے ملے مجھے ڈھنگ کا. اگر پہلا والا ڈھنگ کا نہ مل رہا ہو تو ساری زندگی اس کی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی دوسرے والے کو دے دوں, پھر میں دوں گا. ہم نے اپنی بچیوں کا, اپنی بہنوں کا فائدہ دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام نے جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ بہت سی عورتوں کو اکلوتا آدمی نہیں ملے گا کوئی ڈھنگ کا, ان کو کسی کی دوسری بیوی بنا دو. لیکن اگر کسی کو مل رہا ہے تو کہاں اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو, تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اکلوتا داماد مل رہا ہے تو چوتھی والی کو دو. تو یہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ تو چوتھی والی کو جب دیا جائے گا جب اس میں کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یا کوئی الگ سے کوئی وہ, تو یہ شروع سے ہی ہے. تو اس لیے باتیں وہ کرو جو سوسائٹی میں جس کا جو چل سکیں, ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.